یہ بات مفروضوں پر نہیں کہی جاتی کہ پاکستان میں امیر امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں۔ ایک طرف آپ امیر لوگوں کو دیکھ لیں جنہوں نے دولت کے انبار لگائے ہوئے ہیں، ان کی جائیدادوں کا کوئی شمار کتار نہیں ہے۔ ان کو خود بھی اپنی دولت کا نہیں پتہ کہ ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی ہے۔ کسی بھی بندے کو امیر ہونے کا حق حاصل ہے، بالکل وہ جتنی چاہے دولت کما لے، کوئی مذہب اس کے اوپر پابندی نہیں لگاتا، کوئی معاشرہ اس کے اوپر پابندی نہیں لگاتا، لیکن یہ کمائی حلال کی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی نے کہا تھا کہ اگر کوئی غریب پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کا قصور نہیں ہے، لیکن اگر وہ غربت میں مر جاتا ہے تو یہ اس کا ضرور قصور ہے۔ تو یہ انسپائر کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان لوگوں کو جو غریب ہوتے ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں۔ کچھ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کوئی سبب ضرور بنا دیتا ہے۔ تو بہرحال جب آپ کے پاس دولت کا کوئی شمار قطار نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ حلال طریقے سے اپنی دولت کمائیں، بڑھاتے جائیں جائیدادوں کو، جہاں چاہے مال خریدیں، کارخانے خریدیں، فیکٹریاں قائم کریں، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے حق حلال کی کمائی سے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ غربت کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں عموماً، جن کے دولت کے انبار ہیں، جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ان کے پاس جائیدادیں ہیں، کاروبار ہیں۔ تو ان میں سے بہت سے غربت کے ذمہ دار ہیں، لوگوں کے پاورٹی لائن سے نیچے زندگی جو لوگ گزار رہے ہیں، غربت کی خط غربت سے نیچے جو زندگی گزار رہے ہیں، ان کے یہی لوگ ذمہ دار ہیں۔ اور سفید پوشوں کے لیے جس طریقے سے مہنگائی کے جھکڑ چلتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اس کے بھی یہی لوگ کسی حد تک نہیں، کافی حد تک ذمہ دار ہیں۔ ہم بات کر لیتے ہیں میاں منشا کی اور جہانگیر ترین کی۔ ان کی دولت کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی شمار کتار نہیں ہے، بے شمار اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، ان کی ذہانت کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے، یا ان کی وراثت کی وجہ سے، جو بھی ہو۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، یہ ایک مافیا کا روپ دھار گئے ہیں۔ جہانگیر ترین اور میاں منشا اور ان جیسے اور بھی بہت سے ہوں گے، جیسے شریف خاندان ہے، زرداری خاندان ہے، بلاول بھٹو وغیرہ، یہ لوگ بھی یقیناً اسی مافیا کا حصہ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں غربت کی انتہا نہیں ہے اور ان کی دولت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو ذمہ دار یہ اس طریقے سے بنتے ہیں کہ بجلی مہنگی کرنی ہو اس کے پیچھے یہ ہوتے ہیں، شوگر مہنگی کرنی ہو اس کے پیچھے ہوتے ہیں، آٹا گندم جو بھی بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں مرغیوں تک، ان کاروباروں کے پیچھے، ان کاروباروں میں ان کا تسلط ہے، اور اسی وجہ سے یہ مافیا کا روپ دھار گئے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ جہانگیر ترین، ان کی وجہ سے شوگر کا بحران آیا اور آٹے کے بحران میں بھی ان کو ملوث قرار دیا جائے۔ آٹے کے حوالے سے تو چلو ایسا بحران تھا نہیں، جس نے بھی وہ پیدا کیا اس کے اوپر بھی حکومت چلو تحقیقات کر رہی ہے، وہ اتنا بحران نہیں تھا، لیکن مخالفین نے اس کو اٹھا کے بڑھا کے زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ لیکن جب آپ چینی کی بات کرتے ہیں تو اس میں مافیاز کیا کرتے ہیں وہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اب اقتصادی کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا کہ باہر سے چینی منگوانی ہے۔ کیوں منگوانی ہے؟ پاکستان میں پہلے سرپلس چینی ہے، وہ اس لیے چینی منگوانا چاہتے تھے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ چینی پاکستان میں اس کی کمی نہ ہو جائے، پھر شارٹیج نہ ہو جائے۔ اس حوالے سے ای سی سی نے فیصلہ کیا، اقتصادی رابطہ کونسل نے، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں وزیر خزانہ جو بھی ہیں آج کے اور جو مشیر ہے اقتصادی مشیر، ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان میں چینی آئے گی تو اس کے اوپر ڈیوٹی لگے گی، یقیناً ڈیوٹی لگتی ہے۔ لیکن آج جو اجلاس ہوا کابینہ کا، اس میں اس کو ڈیوٹی فری کر دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے پھر چیخ و پکار کی ہے شوگر مافیا نے کہ کیوں ڈیوٹی فری کر دیا گیا ہے، جبکہ ہمارے کھیتوں میں گنا پڑا ہوا ہے، شوگر ملیں چل رہی ہیں، تو اس کا اثر کسان کے اوپر پڑے گا۔ تو یہ ان کا بڑا ویلڈ ایک اعتراض تھا کہ آپ نے شوگر کیوں منگوائی ہے، جبکہ ہمارے پاس بہت بڑا سٹاک ہے، ہم تو اس کو ایکسپورٹ کرنے جا رہے تھے، ایکسپورٹ کر کے پھر امپورٹ کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، یا ایک طرف آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں دوسرے طرف آپ امپورٹ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک تنقید ہی ہو سکتی ہے۔ لیکن معاملہ کچھ یوں ہے
کہ جب پاکستان میں حکومت نے پھر کہا، جن لوگوں نے اس کی حمایت کی کہ ڈیوٹی فری ہونی چاہیے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ جب آپ کے پاس یہاں پہ شوگر کا سٹاک ہے، بہت زیادہ شوگر پڑی ہوئی ہے، آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے شارٹیج اس کی کر کے 65 سے 85 روپے اس کا ریٹ لے گئے ہیں، تو وہ کیوں لے گئے؟ تو حکومت نے پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ ذرا غصے میں آ کے ڈیوٹی فری منگوائی ہے چینی پاکستان میں۔ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو چاہے گا وہ ڈیوٹی فری چینی منگوا کے یہاں پہ کمپٹیشن ہوگا، اس میں کم از کم پھر ریٹ پہ لوگوں کو، اور ان کو بھی پھر جب سستی چینی باہر سے ان کو پڑے گی، ڈیوٹی فری ہوگی، تو جو مافیا ہے جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، چینی کے اوپر بیٹھا ہے، یہ دوسرے ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یہ لوگ، تو ان کو پھر اپنی چینی بھی اسی ریٹ پہ بیچنی پڑے گی، یا پھر اپنے گھروں کے لے جائیں گے، جو بھی کریں گے اس کو ایکسپورٹ کریں گے، وہ دیکھ لیں کی طرح کر لیں ایکسپورٹ ساری کی ساری کر لیں۔ لیکن یہ مافیا کا ایسے ہی اس کا مکو ٹھپا جانا چاہیے، ان کی گردن کے اوپر انگوٹھا اسی طریقے سے رکھا جانا چاہیے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کپاس پیدا ہوتی ہے، لیکن آپ کپاس امپورٹ کرتے ہیں، درآمد کرتے ہیں، پاکستان میں منگواتے ہیں، تو اس سے جو ہمارا کسان ہے اس کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ باہر سے سستی کپاس آتی ہے تو کسان کو نقصان نہ ہو، لیکن جہاں تک مافیا کا تعلق ہے وہی ہونا چاہیے جو کچھ انہوں نے ابھی کیا ہے، یعنی حکومت نے کیا ہے۔ تو یہاں پہ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ مافیا جس میں جہانگیر ترین اور میاں منشا کو ہم نے مثال کے طور پہ پیش کیا ہے، ان کے پاس بے شمار دولت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، کوئی نہیں کہتا کہ لوگ بھکاری نہیں ہے، یہ قوم لوگ بھکاری نہیں ہے کہ یہ ان کو اللہ واسطے دے دیں، خدا واسطے دے دیں، ان کے اوپر کوئی دیا کریں، یہ احسان کریں، بالکل نہ کریں۔ لیکن انسانیت کا یہ تقاضا ہے، اگر ان میں کوئی ایمانی غیرت ہے تو پھر یہ کر دیں کہ اپنا کاروبار کریں، جتنا مرضی کریں، لیکن اپنا منافع جو ہے وہ مناسب رکھیں، لوگوں کی چمڑی نہ اتاریں، مافیاز بن کے لوگوں کے اوپر آپ ڈریکولا بن کے ان کا خون نہ چوسے۔ یہی ان کی انسانیت ہے۔ اگر یہ انسانیت ان چند لوگوں میں آ جائے تو خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگ تھوڑا اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ اس میں ہم حکومت کی قطعاً بات نہیں کرتے، یہ عمران خان حکومت میں ہے، میاں نواز شریف حکومت میں تھے، یا آصف زرداری کی حکومت تھی، یا جو بھی حکومت، شرف کی حکومت تھی، جس کی بھی حکومت تھی، جن مافیاز نے پاکستان کو لوٹ کے تباہ و برباد کر دیا وہ بالکل سامنے آ چکے ہیں۔ ان میں انسانیت پھر وہی ہوگا جو عموماً فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ لوگ چیتھڑے اڑا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے تباہیاں کر دیتے ہیں، بربادی کر دیتے ہیں۔ پھر کہاں جائے گی ان کی دولت، کہاں جائے گی ان کی شہرت، کہاں جائے گی ان کی عزت؟ تو عزت و تو عزو منتشا و تو ذل و منتشا، اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو عزت دی ہے تو اس کو ہضم کریں اور اب انسانیت کے لیے کچھ کام کر جائیں۔ تو اس کے لیے قطعاً پھر ہم دوبارہ بات یہ دہرا رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں، کوئی نہیں یہ چاہتا کہ یہ اپنی ملوں کے دروازے کھول دیں، اپنے سٹوروں کے دروازے کھول دیں، اپنے ذخیروں کے دروازے کھول دیں، بالکل کچھ نہ کریں، کچھ نہ کریں، خدا کی راہ پر نہ دیں، غریبوں کا اوپر کوئی ترس نہ کریں، لیکن انسانیت کے لیے یہ تھوڑا یہ کر دیں کہ اپنا منافع مناسب رکھ لیں۔ تو اس سے پھر خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگوں کی زندگی تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ان لوگوں کو کچھ ہدایت دے۔